کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے جس کے ولایت کی سند حضور کی بارگاہ سے آ جائے۔ حضور خود فرما دیں بھری مجلس میں کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ حضرت صابر پاک کو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد مجلس میں جتنے تھے سارے کے سارے صحابہ کرام، پھر جو ہے بڑے بڑے اقطاب، اوتاد، ابدال، یہ سارے نجبات، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بات دیگرے جو ہے صابر پاک کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ اے علی احمد تمہیں ولایت مبارک ہو، یہ کہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بوسہ دیا تھا وہاں بوسہ دیتے ہیں۔ سارے مل کر جب مبارکبادی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، سارے مبارکبادی جب دینا شروع ہوتے ہیں، حضرت بابا فرید کی آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے مسرور، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فوراً جو ہے پھر فجر کی نماز کے بعد، چونکہ صوفیہ اور اولیاء کا معمول ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہونے کے بعد پھر وہ نماز اشراق ادا کرنے کے بعد ہی مصلی سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ حضور غریب نواز کا طریقہ، یہ جو ہے سارے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا طریقہ۔ حضور غریب نواز بھی آپ جو ہے آپ اشراق تک نہیں بیٹھتے، اشراق کے بعد جب باہر نکلتے رہتے جو ہے کسی کو حکم نہیں تھا سامنے آنے کا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو آپ کے مرید خلیفہ تھے، دروازہ بند کر کے رکھتے تھے، دروازہ بند کر کے رکھتے تھے، بند کر کے رکھتے تھے۔ جب وقت ہوتا باہر نکلنے کا، دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ دروازہ کیا ہوتا تھا؟ جو اگل جو کنڈی وغیرہ لگائے خود بخود وہ کھل جاتا تھا۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ جب باہر آتے، باہر نکلنے کے بعد جو ہے سامنے حجرے کے سامنے پتھر رکھتے تھے۔ خواجہ قطب الدین آپ کے مرید خلیفہ خواجہ قطب الدین قطب صاحب کیا کرتے تھے؟ پتھر جمع کر رکھتے تھے سامنے، کیونکہ آپ آ کر فوراً کسی بھی انسان کو آپ نہیں دیکھتے تھے۔ خواجہ غریب نواز اشراق کے بعد آ کر ان پتھروں کو دیکھتے تھے۔ دروازہ کھلا تو پہلی نظر پتھر پر رہتی تھی۔ جیسے آپ کی نظر ان پتھروں پر گرتی، وہ سارے کے سارے پتھر جلال کی وجہ سے پھوٹ جاتے تھے، جلال کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، پاش پاش ہو جاتے تھے پتھر۔ تو یہ معمول رہا حضرت صابر پاک، آپ کا بھی معمول رہا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر، آپ نے جب اشراق وغیرہ آپ کی مکمل ہوگی، آپ اس کے بعد مجلس سجاتے ہیں، مجلس سجاتے ہیں، اس میں ساروں کو بلاتے ہیں، سارے اولیاء تشریف لاتے ہیں۔ اس میں شہر میں جتنے علماء فضلات ہیں سارے تشریف لاتے ہیں۔ سارے لوگ آنے کے بعد حضرت بابا فرید اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسے ایسے دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے۔ جب آپ خواب بیان کرتے ہیں تو سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یک بار کی کھڑے ہو کر سارے اپنی زبانوں سے، سارے اولیاء، سارے علماء فضلا سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرید الدین، اے شیخ فرید الدین، جب آپ کہہ رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے حق ہی دیکھا ہے، صابر کو آگے کیجئے۔ حضور نے جو کچھ کیا ہے ہم بھی صابر کے ساتھ وہ کر کے حضور کی سنت کو بنا کرنے والے ہو جائیں۔ صابر پاک کو سامنے لاتے ہیں، سارے کے سارے اولیاء۔ پہلے بابا فرید الدین گنج شکر آپ خود اپنے بھانجے، اپنے مرید حضرت صابر پاک کو پہلے آپ خود چومتے ہیں، خود مبارکبادی دیتے ہیں کہ اے بیٹے علاء الدین علی احمد، تجھے ولایت مبارک ہو، حضور کی حضور کی بارگاہ سے آنے والی ولایت تجھے مبارک ہو۔ مجلس میں صابر پاک بھی تھے۔ صابر پاک نے یہ نہیں کہا کہ حضور علی
یہ آپ مبارکبادی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میں تو اس لائق نہیں، کیونکہ صابر پاک نے بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وہ موجود تھے۔ صابر پاک نے نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، آپ سر جھکائے کھڑے رہے۔ پہلے بابا فرید نے چوم کر ولایت کی خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو تمہیں، اے صابر مبارک ہو، ولایت تمہیں مبارک ہو، بزبان رسول اللہ تمہیں مبارک ہو۔ اس کے بعد ایک ایک ولی آتے، چوم کر آپ کے کندھے کو چومتے جاتے، کہتے جاتے کہ حضور نے جسے ولایت کی مبارکبادی دی ہو، ہم بھی اسے ولایت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ وہ صابر پاک کا لیے، سبحان اللہ، وہ صابر بھی آپ کی شان بہت بلند والا، آپ کا مرتبہ مقام بہت بلند والا، آپ کی شان و عظمت جتنی بھی بیان کرو کم ہی ہے دوستو۔ تجرید و تفرید میں جو آپ نے مرتبہ مقام حاصل کیا تنہا رہنے میں، آپ جو ہمیشہ تنہا رہتے تھے، آپ ہمیشہ تنہا، حضرت صابر پاک ہمیشہ تنہا، جب تک آپ پاک پٹن شریف میں رہے اس وقت آپ لوگوں کے بیچ میں تک بھی تنہا۔ حضرت بابا فرید کے پاس بھی آپ کا ایک خاص حجرہ تھا، ایک خاص جگہ تھی، بتاتے ہیں آج بھی وہ جگہ موجود ہے، جہاں صابر پاک لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد آپ جا کر اللہ کو یاد کرتے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ جو 12 سال تک ویسے کیے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ مقام کتنا بلند والا ہے۔ دیکھو حضرت صابر پاک جو ہے، آپ تجرید میں تفرید میں آپ تنہا رہنے، بڑا درک آپ کو حاصل تھا۔ اور اولیاء اللہ کی شان ہی یہ ہوا کرتی ہے۔ اولیاء میں 2 اقسام کے بڑے مشہور ہیں، ایک جو ہے مکمل تنہائی چاہتے، اور ایک جو ہے ساروں کے درمیان رہنے کو پسند فرماتے۔ بعض اولیاء ایسے ہوئے ہیں جو مخلوق کے ساتھ ہمیشہ رہتے، ہمیشہ مخلوق کے ساتھ رہتے۔ بعض اولیاء ایسے ہوئے ہیں کہ جو ہمیشہ تنہا رہتے، ہمیشہ تنہا، جو مخلوق کے ساتھ رہتے، لوگوں کے درمیان رہتے۔ ان کا حال کیا ہوتا؟ جو لوگوں کے درمیان رہتے ان کا حال جو ہے، ان کا حال بھی جدا، وہ باہر سے لوگوں کے درمیان رہتے لیکن ان کا دل ہمیشہ تنہا خدا کے ساتھ رہا کرتا۔ جو اولیاء ہمیشہ مخلوق کے بیچ میں رہتے، لوگوں کے درمیان رہتے، وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان بظاہر مخلوق کے ساتھ، لیکن ان کا باطن سارا کا سارا خالق کائنات کے ساتھ، ان کا جسم مخلوق کے ساتھ، ان کا دل خالق کے ساتھ۔ وہ اندر سے ہمیشہ تنہا ہوتے، باہر سے با مخلوق ہوتے، با خلق ہوتے، اور اندر سے جو ہے با خدا ہوتے، خدا کے ساتھ ہوتے۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ جو ہے کلیہ شریف آنے کے بعد مسجد کا واقعہ، چونکہ آپ کی زندگی کے واقعات تو بہت سارے ہیں، مشہور ہے، آپ بھی مسجد کا بھی آپ واقعہ جانتے ہیں، مسجد جانتے ہیں نا، معلوم ہے تو ہے کیا نہیں؟ ہاں نہیں، ہاں، تو جو مسجد ویسے بہت ساری چیز حضرت صابر پاک رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے تنہائی پسند، میں کچھ بول دوں گا واقعہ تھا، آپ جو ہے اس سے لب لباب آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ عنہ تنہائی پسند آئے، تجوید میں تنہا رہنے میں آپ ایسا کمال آپ کو حاصل تھا، اللہ اکبر دوستو، آپ کی تنہائی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، کوئی نہیں داخل ہو سکتا تھا، ہیبت جلال آپ کا ایسا تھا، کوئی نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ آپ جس حصے میں رہتے اس حصے کے سامنے سے گزرنے میں بھی ڈر محسوس کرتے تھے، لوگ نہیں گزرتے تھے۔ جب آپ اپنے مامو جان بابا فرید گم شکر کے پاس تھے، اس وقت بھی آپ کا یہ حال تھا کہ ہر کوئی آپ کے آگے گزرنے کی جرات نہیں کرتے تھے، اتنا جلال آپ کے اندر تھا۔ کیونکہ جب کمرے میں جلال اور ہیبت والے ہوتے ہیں تو اس کے باہر بھی اس کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ مقامات آپ کے بہت خوش،
बहुत ऊंचे मकामात हजरत साबिर पाक की। हजरत शमसुद्दीन आपके साथ तन्हा रहते थे। हजरत साबिर पाक जब गुलर का दरख्त पकड़कर आप ठहरे, जब आप अपने पीर मुर्शिद के पास से, जब होता ऐसे था, जब ये चीज जब ख्वाब का वाकया हुआ तो आपके पीर मुर्शिद ने आपको खिलाफत अता की। उस वक्त आपके पीर मुर्शिद ने ख्वाब के वाकये के बाद खिलाफत अता की आपको। खिलाफत देने के बाद जो है फिर ये होता था दोस्तों, चूंकि अब जमाना मुख्तलिफ है, अब भी वो चीज बाकी है, लेकिन जो है दर पर्दा बातिन है वो चीज, पर्दे में, अब पर्दे की चीज पर्दे में रह गई वो चीज। अभी भी हालांकि निजाम खुदाबंदी जारी है। पहले होता ऐसे था कि वलायत लिख कर दे दी जाती थी कि भाई तुम जो है फलां जगह के वाली हो, वलायत आपको, यानी तसर्रुफात आपके रहेंगे, आप वहां अपना हुक्म चलाएंगे। वलायत लिख कर दे दी जाती थी। जैसे दिल्ली की वलायत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को लिख कर भेजे थे हजरत बाबा फरीदगंज शकल। दिल्ली की वलायत पहले जो है निजामुद्दीन औलिया से पहले दिल्ली की वलायत साबिर पाक को लिख कर दिए थे। बाबा फरीदगंज शकल जो है, वलायतें तकसीम होती हैं। वलायतें जिस तरह ये दुनिया वालों की हुकूमतें रहती हैं, दुनिया वालों के जिस तरह हुकूमतें और इनकी हदबंदियां होती हैं, वार्ड का अलग, गांव का अलग, पट्टन पंचायत अलग, तालुक पंचायतें अलग, ये निजाम है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, ये तरीका है। फिर शहर अलग, तालुका अलग, फिर डिस्ट्रिक्ट अलग, फिर उसके बाद में सूबा अलग, रियासत सूबा अलग, स्टेट सूबा माना स्टेट, स्टेट अलग, फिर स्टेट के बाद फिर जो है मुल्क अलग। तो इस सारे ये इंतजाम का एक तरीका है, एक मुल्क चलाने का एक तरीका है, मुल्क चलाने का एक तरीका है। एक मोहल्ले पे एक बड़ा होता है, फिर जो है फिर कुछ मोहल्लों को मिलाकर एक बड़ा होता है, फिर जो है फिर तालुक के ऊपर एक बड़ा होता है, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक बड़ा होता है, फिर जो है स्टेट के ऊपर एक बड़ा होता है। एक मुल्क चलाने का, इंतजाम करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक तरीका है। जिस तरह जाहिर में दुनिया चलाने में एक सिस्टम, एक तरीका है, इसी तरह वलायत में भी सिस्टम और तरीका हुआ करता है। इसी तरह वलायत में भी सिस्टम और तरीका होता है। किसी की वलायत एक गांव तक महदूद होती है, किसी की वलायत मोहल्ले तक महदूद होती है, किसी की वलायत एक हिस्से तक महदूद होती है, किसी की वलायत 5 औलिया पर एक वली रहता है, कोई जो है 10 औलिया पर एक वली रहता है, 40 औलिया पर एक वली रहता है, जिसे मखदूम कहते हैं। ये मरातिब हैं, गौस होते हैं, कुतुब होते हैं। तो ये जो है चंद औलिया पर फिर एक वलायत का मकाम। वलायत में भी यही तौर तरीका है, यही सिस्टम है, यही तरीका है। क्योंकि आज का जमाना बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल बदल चुका है, हम जमाने पर बाद में आएंगे। वलायत में भी ऐसे ही होता है। तो औलिया में जो सरदार, इलाके के जो सरदार होते हैं, यहाँ लोगों वोटिंग डालना पड़ता, वहां वैसा वोटिंग नहीं रहता। वलायत में वो चीज नहीं रहती। वहां खुदा की बारगाह में वो कुर्ब की कौन सी मंजिल में पहुंचा है, उस मंजिल के लिहाज से उसका दर्जा और मर्तबा और उसकी हदबंदी होती है। कुर्ब की जिस मंजिल में वो पहुंचा होता है, वजन तो ले जाओ। समझ में आ रहा तुम्हारे? आ रहा है क्या नहीं आ रहा? जी पीछे वाली आ रहा तो वो तुम्हें तो टॉपिक चेंज कर दूं फिर। अब इसलिए मैं जिंदगी में कभी साबिर पाक की जिंदगी में नहीं बोला हूँ, पहली बार है, पहली बार है कि मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है साबिर पाक से। नहीं तुम्हें मैं, मेरी कैफियत बोलने से, मैं पहले भी ये डर रहा था मैं बोल सकता हूँ, बोलते बोलते मैं बेचैन हो जाऊंगा, ये था। लेकिन जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह नकुन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है साबिर पाक बड़ी ऊंची शान आपकी, बड़ा मर्तबा मुकाम।
تو میں سمجھ ابھی جو ہے بہت ساری چیزیں بولنا ہے، ٹائم جو ہے 12:30 کل جمعہ ہے، آرام سے بھی اچھی بات ہے۔ ولایت میں بھی یہی سسٹم اور طریقہ ہوا کرتا ہے۔ آج لوگوں کے خیالات اور رجحانات، کیونکہ جو ہے لوگوں کو ملتے اس میں کون تھی، چھپ گیا دور کے حساب سے اولیاء چھپ چکے ہیں۔ فتنے فساد کا دور ہے تو اولیاء جو ہے چھپ گئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں اولیاء۔ اب جو ہے اس پہلے کا زمانہ آپ دیکھیے، پہلے کے واقعات آپ دیکھیے، فلاں جگہ فلاں ولی، فلاں جگہ فلاں ولی، فلاں جگہ فلاں 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 جگہ۔ آج کا دور کیا اولیاء ختم ہو گئے کیا؟ نہیں دوستو، اولیاء برابر آج بھی ہیں، لیکن اب جو ہے اولیاء چھپے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر کرے گا تو لوگ جو ہے چھوڑتے ہیں ان کو، جو ہے ان کے ایسا پریشان کر دیتے پوچھو نہ ہو۔ اب ولایت ظاہر نہیں، بہت مشکل ہے، ولایت اب چھپی ہوئی ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ موجود ہے۔ آپ کا شہر ہے، ڈسٹرکٹ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے اور کوئی ضلع ولایت سے خالی نہیں ہوتا، یاد رکھو آپ۔ ہر ایک حصے، ہر ایک خطے پر ولایت ہوتی ہے۔ ولایت جاری ہے، نبوت کے بعد ولایت جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ ولایت ختم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ولایت کبھی کھل کر باہر آتی ہے، ولایت کبھی چھپ کر اندر رہ جاتی ہے، لیکن کام برابر کرتی رہتی ہے۔ ولایت اپنا کام برابر ولایت کا کام جاری ہو ساری ہے۔ ولایت رکی نہیں ہے، لوگوں کے ذہن رک گئے ہیں، ولایت نہیں رکی ہے، ولایت برابر جاری ہے۔ دیکھیے جھوٹ ہوتی ہے، یہ جھوٹ کا زمانہ ہے، یہ جھوٹ کا زمانہ۔ جھوٹ کے زمانے میں کچھ بھی بولو آپ، جھوٹ کے زمانے میں کچھ بھی بولو آپ، سب چل جاتا ہے۔ پکڑ کے زمانے میں کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ میں ایک مثال سمجھنے، میں تو یہ باتیں بولتا ہوں سمجھنے کے واسطے۔ دھکارا کرتے وقت میں کیا ملے بولتے ہیں ورزی والے کو، تمہیں بولتے کہ نہیں بولتے؟ انہیں ایم ایل اے ہے تو بولتے ہیں، پولیس والے رہتے تو کیا دل میں آؤ بولتی، کیا بھی کرتی، کیا کرتی تھی، کیا بھی کرتی ہے جی، کیا نہیں کرتے، ٹائم ہے بولو۔ اس کے بعد ایک سیٹی مارے شروع ہو گئے تو لگنی شروع ہوئی، تو یہ کلام ہی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا سال میں نہیں چھوڑتا کیسا تھا، مجھے چھوڑوں میں جاتا، میں نہیں چھوڑتا ہوں، میں انصاف لے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا کیا پر دو لکڑیاں پڑے تمہیں، مجھے چھوڑو، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، مجھے چھوڑو۔ تو ایک جھوٹ کا زمانہ ہوتا ہے، ایک پکڑ کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے جھوٹ کا زمانہ ہے، ولایتیں آج کے دور میں جو ہے یہ جھوٹ کا زمانہ ہے۔ اس میں جو ہے مہلت کا زمانہ ہے، یہ مہلت ہے، تمہید ہے، اس میں ناکہ بندی نہیں ہے۔ اس میں پھر ایک دور آتا ہے ناکہ بندی کا، جب ناکہ بندی ہوتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، ٹائم چھوڑے محتاج بھاگ کو آنا، اپنا کیا سامان لینا، پھر بھاگ کے اندر چلے جانا، ختم۔ تو دوستو اور بزرگوں، آج بھی یہ ساری چیزیں اولیاء حق ہے، آج بھی موجود ہیں۔ صاحب مزار ہوتے ہی ہیں، صاحب مزار کے ساتھ صاحب حیات جو باقاعدہ حیات ظاہری حیات میں ہوتے ہیں، آج بھی وہ اولیاء برابر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہماری نظر اتنی نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جائے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ مشہور ہے، آپ جو ہے ایک شہر میں جاتے ہیں، بڑے مشہور بزرگ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ، ایک شہر میں آپ جانا چاہتے ہیں، خیال پیدا ہوتا ہے کہ بڑا اچھا شہر دکھ رہا ہے،
میں جو ہے جا کر اس کے اندر تھوڑا گھوم کے آؤں. پہلے آج گاؤں میں آرام سے داخل ہو رہے ہیں, پہلے ناکے رہتے تھے. پہلے جو ہے گاؤں کی حد بندیاں رہتے تھے, اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے سیدھے سیدھے. شہر میں داخل ہونے کے لیے جو ہے اجازت لینا پڑتا تھا. صدر دروازہ بھرکل جسے بولتے ہیں, صدر دروازے پہ بھرکل پہ جو ہے وہاں اجازت لینا پڑتا. سپاہیاں وہاں ہوتے تھے, اس کے بعد اندر آنا ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ حد بندیاں ہوتے تھے. پھر جب اجازت ہونے کے بعد اندر داخل ہوتے تھے. اجازت نہیں رہی تو پھر اندر داخل ہوتے تھے, باہر ہی رہنا پڑتا تھا. حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جو ہے ایک شہر جب دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت شہر ہے, لوگ بہت چہل پہل کر رہے ہیں, چہل قدمی خوب ہے, بہت جو ہے خوب چہل پہل ہے, لوگوں کا آنا جانا پھرنا ہے, تو آپ خواہش کرتے ہیں کہ اندر جا کر میں تھوڑا شہر گھوم کر آ جاؤں. جس طرح کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے, آج ملک میں داخل ہونے کے لیے چیزیں, ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں تو آپ کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ملک کے اندر چھوٹ ہے آپ کو, آپ ملک میں بغیر پاسپورٹ کی پھرتے ہیں, لیکن ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آپ جائیں تو وہاں جو ہے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. حد بندیاں ہیں, پہلے بھی ایسے ہی تھا. تو شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک ظاہری طور پر ایک حد بندیاں ہوتی, ایک باطنی طور پر حد بندیاں ہوتے ہیں. ایک لوگ حفاظت کرنے والوں کو مقرر کرتے کہ ان کے ذمے وہ شہر ہوتا ہے, وہ شہر ان کے ذمے ہوتا ہے. اس میں اگر کچھ بھی فساد ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. ولایت میں بھی اسی طریقے سے ہوا کرتا ہے. ولایت میں بھی شہر ایک کے زیر انتظام ہوا کرتا ہے. اتنا بڑا سرگوپا ہے تو یہ بھی ایک ولی کے زیر انتظام ہوتا ہے, یاد رکھو آپ. سبحان اللہ. شہر سرگوپا ہے, کل شہروں کو ملا کر یا 2-4 شہروں کو ملا کر, یا صرف سرگوپا کو ایک جو ہے, یہ ایک ولی جو موجودہ وقت میں ہوتا اسے پہچان نہیں سکتے, اسے پہچان نہیں سکتے. وہی انہیں ہے انہیں ہے کون ہے وہ پہچان نہیں سکتے. انہیں جو ہے عام لباس میں ہوتا ہے, خاص لباس میں ہوتا ہے, انہیں کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ انہیں ولی ہے, وہ معلوم نہیں پڑتا. بیچ میں ایک دوسرے کو انہیں رہیں گا انہیں رہیں گا, اگر وہ نہیں شروع کر لینا, کون ایک بار سرگوپ پہ گئے, انہیں سے رہیں گا دیکھ ہوتی سی نماز پڑھتا ہے, انہیں رہیں گا دیکھ بہت سیدھا ہے, انہیں بہت سیدھا ہے, انہیں سے رہیں گا دیکھ سرگوپا شہر کا ولی. نہیں ہوتا آسان نہیں ہاتھ لگنا, انہوں ہوتا آسان نہیں کہ تمہارے ہاتھ لگ جائے. دن کل سو جائے بازو اللہ کون بھی اگلا رکا سکا منہ لگا بڑھ اللہ کرتے رہتے. کیا تو بھی ہے یار, زردیر دیکھنے گا اسے, اس کی ہلکا تو ہم کو زردیر دیکھنے گا. زردیر تک اس کی انہیں جو ہے ذرا ادھر ادھر ہاتھ پھراتے رہا, آنکھیں بند کر کو یہ کرتے رہے, وہ کرتے رہے. صبح سے دیکھ رہا میں نے مکری لوگ آئیں گے, مکری دنیا آئیں گے کیا ایسا تھوڑا یہ کرتے نا, یا تو نہیں کیا تو کیا رہیں گا ہی نہیں. دردن ڈراتے ہیں, ہمارا کیا بلد کیا ہوتا دیکھے گا کو ڈرائیور یہی ہو, ویسا چھوڑا تھا ایک دربار, ویسا چھوڑا تھا ہو. ہمیں بھی بہت دیکھے ایسے لوگ ہیں. تمہیں یاد ہے کہ ہمیں گلبرگ ایسے میں خالد صاحب کی بارگاہ میں دیکھ ایک لاکھ اس میں ایک لاکھ جو ہاتھ ٹھہرے, بڑا مشہور بمبئی میں رہتے ہیں. میں بھی ان کو بسکٹ کپڑا میں دیکھا تھا بمبئی میں, خالد صاحب کی بارگاہ میں. خالد صاحب کی بارگاہ میں آ کے جو ہے
जियारत कर रहे थे, मैं भी जोर से शरीफ में मैं भी जियारत में था। जियारत कर अब मैं करीब जो है 8 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, 7-8 साल पहले की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जियारत करे हुई, जियारत करके जो है अब सीधे साधे हमें बाहर निकले। वहाँ जो है अगले बारगाह में जो है अगले जो है उन्होंने जो है बड़े जोश में आपको क्या क्या बोल रहे थे, उनको देख उन्होंने जो है बाहर निकाले उसे, चल क्या लगाया तू यहाँ, ये ख्वाजा का दर है, चल बाहर निकल मिला। और बाद में बातचीत शुरू हुई तो जो है हम लोग बोलने लगे, तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर के जो है 1-2-3 घर छोड़े तो वहाँ जो है 3 घर के बाद जो है एक वली रहता। एक तुम्हारे घर से 3 घर के, देखो दुनिया कितनी डेंजर है, मैं बता रहा हूँ आपको। उनको भोजन मानती, मुंबई में भोजन मानती, अजमेर शरीफ के उसमें भी मैं देखो उनको दिल्ली गेट पे, वहाँ भी बहुत सारे देखो मस्जिदा उनके। देखो आप दुनिया ये सोचते हैं बड़ी खतरनाक दुनिया है भाई, पार पड़े साला पार पड़ गया, सपड़े साला उन्हें खत्म हो गया, सवास कर खा लेते। ले वो जो है तुम्हारे 2-4 जने साथ में ही हुजूर हुजूर ऐसा वैसा सब बोल रहे। अब हमें जो चुप हाथ बन को ठहरे, हमें जान छुआ क्या लगेगा वो बोले लगे, मैं जो दुआ करो, ये दुआ क्या कर रहा था, दो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर से 2 घर के बाद 3रा घर जो है इसमें एक वली रहता, ऊपर जो है वो ऊपर के खाने में ऊपर के हिस्से में घर में रहता हूँ, वली है, उसे कोई नहीं पहचानते, हाँ यहाँ कर, तुम उससे दुआ करा। क्या हुआ, तुम उससे दुआ करो। हमें बोले बहुत अच्छी, सामने बाजू बाजू के लोगों बोले देखो तुम्हें दुआ करो लो, वहाँ छीनो, बोले तुम्हारी दुआ वहाँ है कहते हैं। मैंने बोला वो हजरत दुआ करो मुझे, मैं जो है क्या भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे जरा अरबी पढ़ने आना देखो कर। बोला मैं क्या बोला, मुझे क्या भी नहीं आता जी, मैं एक जो है मैं एक मिस्त्री हूँ। अब है इस मिस्त्री होना मालूम है, हमें गाड़ियाँ रिपेयरिंग करते हैं, कभी एक्की की गाड़ियाँ रिपेयरिंग करते, कभी शीशम की गाड़ियाँ रिपेयरिंग करते। मैं बोला नहीं जी मैं ऐसा मैं एक मिस्त्री हूँ, ज़रा मुझे ज़रा अरबी पढ़ने तो अच्छा होता, देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अरबी पढ़ने नहीं आता, क्या भी नहीं आता मुझे को। बेटा तू डर नको, अल्लाह के फजल से मैं हाफिज भी था, आलिम भी था। सुभान अल्लाह। बेटा तू डर नको, तुझे कुरान अच्छा पढ़ने आता, अभी एक 10 साल सब्र कर तो। अपनी स्टेजिंग बजा रहे 10 साल सब्र। मैं बोला देखो हजरत एक नजर डालो जरा, एक नजर डालो जरा, क्या भी 10 साल में कोई साल नहीं, मंजिला तेरे बहुत दूर है। नहीं क्या भी दुआ करो, ऐसा दुआ करो, क्या मैं मेहनत करने तैयार हूँ। नहीं तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले बेटा, नहीं हो सकता, तुझे आता कुरान पढ़ने आता, बेटे तू खौफ न हो खा, बहुत जने मारे होते हैं, स्वस्थ बोल रहा मैं, तू क्या भी डर नको, जो है तुझे 10 साल के बाद तू क्या दिल करता वो तुझे आता, तो क्या पढ़ना करता वो सब पढ़ जाता तुझे। 10 साल तक सब्र कर। मैं अच्छी बात है हजरत, दुआ करो, तू जा वहां से दुआ कर ले करो, तू जा वहां से दुआ कर लेगा। मैं समझा निशाना भी सही है, निशाना लगाने वाला भी सही है, निशाना भी सही है, घर के 3 घर छोड़ को निशाना लगाने वाला भी सही है। ऐसा खतरनाक दौर है, ऐसे दौर में बस ऐसा है, देखो जरा गोरे घूमते दिखेगा तो हल्लू जो है आता। मैं बोलूँ तो बस मेरे खाजा साहब के दरगाह उर्स में कहते थे, हर साल जाता हूँ उर्स में, हर साल उर्स में जाता हूँ खाजा बंदाना सरकार के। जरा लोग हमारे लोगों की जरा लोग आते सकते तो बैठे थे, मस्जिद में बैठे थे, बैठने अब बहुत पहले की बात बोलना, बहुत पहले 10-12 साल 2011 9-10-11 के टाइम, वो टाइम की 10-11 साल की बात है, 12-14 साल पहले की। तो जो है बैठे थे सभी ने, बैठे वहाँ बैठे 1-2 मिनट आए थे,
2 मिनट जरा मिल का तो और काम मिलेगा नहीं इनको मिलेगा रूम क्या भी रहेंगे ठीक है अंदर जाके बैठे दरगाह में वहाँ भी 2 मिनट के बाद उठ जाने का मिलने का आने का अब खाजा उधर के खाजा वहाँ जो है सारे लोग हम पहुँचना सारे लोग सबके हमारे पहुँचना हमें सब पहुँचना जाना गुलामी करना तो जो है जाने का उठने का मिलने का आने का बैठने का जाना मिलना आना बैठना फिर जाना फिर मिलना आना हमें देखे उन्होंने सो नहीं तुम्हारा मालूम नहीं होता बहुत इसमें अच्छे ऐसे रहते हैं बाद में एक लेके सौले उनके पीछे जो है महाराष्ट्र के थे हमें पहचान देते उनको हमें लेते उन्होंने साहबे वलायत थे सुभान अल्लाह उन्होंने साहबे वलायत थे उन्होंने आने के बाद में मयूर को जाने लगे मोड़ा वजह है कितने बड़े हैं तुमने अब जाने मैं देखेंगे फिर मैं बैठे एक बिल में जाओ कुनो क्या नहीं है मालूम पड़ता था जमाना ऐसा है मालूम पड़ता था चिप्पी चंदा था लगाने का वो नहीं जब खूब क्या है बिल्कुल यहाँ लगा ले कहा दुआ करो असल आदमी दाखिल है वहाँ असल जो साहब वलायत थे उन्होंने दाखिल है उनको जॉब मिलो कर बोले तो मजे भी ठहरा करे ऐसे भी देंगे मजे मिले तो ऐसा जो है नजर का धोखा आज का जमाना है आज की जमाना बड़ा खतरनाक जमाना है लेकिन वलायतें आज भी मौजूद है वलायत खत्म नहीं हुई लोगों के नजरियात बदल गए लेकिन वलायत आज भी बरकरार है वलायत आज भी मौजूद है और वलायत में ऐसी उड़ान उड़ता रहता है कि देखने वाले की नजर वहां तक नहीं जा सकती देखने वाले देखते ही रहते हैं वो पहचानना तो दूर की बात है महसूस तक नहीं कर सकते लेकिन वलायत की वो ऊंची उड़ान बंदा उड़ता रहता है हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कितने बड़े कामिल हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से एक मरतबा पूछते हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से एक मरतबा हजरत मोहम्मद क़स्साब रहमतुल्लाह ताला है आपसे पूछ रहे हैं क्या खिज़्र आपने बहुत से अल्लाह के नेक बंदों को देखा है बहुत से औलिया को देखा है क्या आप किसी ऐसे को भी आपने देखा है जिसके बारे में आप न जानते हो और वो उस मकाम में पहुंचा हुआ हो फरमाते हैं कि हाँ मैंने एक बंदे को देखा है कौन कह रहे हैं खिज़्र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जो औलिया को वलायतें बांटते हैं खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है फरमाते हैं कि मैं जो है एक मर्तबा हरम शरीफ में था उस वक्त जो है मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला जिनकी मुसन्नफ मशहूर है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस की एक मशहूर किताब है हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ बैठकर हदीस का सबक दे रहे थे हदीस का देखिए वलायत कितनी आला चीज है औलिया अल्लाह कितना बड़ा मर्तबा और मकाम रखते हैं उनकी क्या शान और अज़मत है देखिए हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हदीस पढ़ा रहे थे मस्जिद हराम में बैठकर आप हदीस पढ़ा रहे थे लोग आ रहे थे दरसे हदीस में बैठ रहे थे लोग आ रहे थे आपके दरसे हदीस में हल्के में बैठ रहे थे पढ़ रहे थे सुन रहे थे सीख रहे थे खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक बंदे को एक नौजवान को मैंने देखा कि वो नौजवान मस्जिद की सीढ़ियों पर सर झुकाकर बैठा हुआ है मस्जिद की सीढ़ियों पर सर झुकाकर बैठा हुआ है मैंने उस नौजवान को देखा मुझे तरस आया मुझे रहम आया मैं उसकी बेकसी पर वो जो बेकसी उसकी जो मजबूर हालत जो थी बेकसी की जो हालत थी मजबूर होकर मस्जिद के सीढ़ियों पर वो सर झुकाकर बैठा हुआ था
فرماتے ہیں خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے کہا کہ اے نوجوان، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو یہاں مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھنے کے بجائے اندر بیٹھ جاتا، عبد الرزاق کے درس میں شامل ہو جاتا، درس حدیث میں شامل ہو جاتا، تاکہ حدیث کہنے کی کچھ دولت تجھے ہاتھ آ جاتی، حدیث سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی، حدیث پاک پڑھنا تجھے آ جاتا، تجھے کچھ علم آ جاتا، حدیث پاک پڑھ لیتا تجھے علم آ جاتا، تو علم کی خاطر بیٹھتا جا کر کیا ہی اچھا ہوتا۔ خضر علیہ السلام اس بندے سے کہتے ہیں، وہ شخص اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، خضر علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے خضر، آپ اپنا کام کیجیے۔ کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے عبد الرزاق سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سن رہا ہوں۔ عبد الرزاق رزاق کے بندے کو کہتے ہیں، رزاق اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سارے کے سارے عبد الرزاق سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سن رہا ہوں۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں تھوڑا سہم گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا، تم نے جب اتنی اونچی بات کہتی ہے، کیا تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ کیونکہ خضر علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ آپ اگر سوکھی زمین پر قدم رکھتے ہیں تو وہاں فوراً ہریالی ہو جاتی ہے۔ سوکھی زمین پر آپ قدم رکھتے ہیں تو وہاں جو ہے ہریالی شروع ہو جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام وہ ہے، حضرت مشہور دیکھیے، حضرت کیا نام ان کا، مخدوم علی ماہی بھی رحمت اللہ تعالی علیہ، بمبئی میں مشہور ہے، ماہی شریف میں مخدوم علی ماہی بھی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خضر علیہ السلام نے انہیں سبق پڑھایا ہے۔ خضر علیہ السلام پڑھاتے تھے انہیں، سمندر کے بازو جا کر بیٹھتے تھے، وہ بیٹھ کر جو ہے ایک جگہ تھی وہاں بیٹھ کر سبق لیتے تھے۔ خضر علیہ السلام آ کر پڑھا کر جاتے تھے۔ شرط لگے تھے خضر علیہ السلام کہ میں تجھے آ کر پڑھاتا ہوں، تمہیں جو آ کر پڑھا رہا ہوں یہ بات آپ کسی سے نہیں کہیں گے، یہ وعدہ ہے، اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ خضر علیہ السلام آپ جو ہے علم و حکمت بانٹنے والے، وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے آپ پڑھا رہے ہیں آ کر، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ ہفتہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو ہے پڑھتے بڑے خوشی میں ہوتے ہیں۔ آپ خضر علیہ السلام پڑھا رہے ہیں آ کر سمندر کے کنارے بیٹھ کر، اور آپ جا کر سبق پڑھ کر آ رہے ہیں۔ ایک دن آپ کی ماں آپ سے پوچھتی ہے کہ بیٹا اتنا خوش ہو اور سبق تم اتنا اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہو، بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے کہاں جا رہے ہو، سمندر کی کنارے اتنی دیر تک کیوں جا رہے ہو؟ آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے ماں سے اپنی، آپ کوشش کرتے ہیں کہ رک جاؤں۔ آپ کی ماں جو ہے بڑی تہجد گزار، مائیں اور بہنیں آپ بھی خوب یاد رکھیں کہ آپ کی نیکی آپ کے اولاد کو کام آئے گی۔ آپ کا نماز پڑھنا آپ کی اولاد کے لیے خوش بختی کا سامان ہوگا، ان کے نیک نصیبی کا سامان ہوگا۔ حضرت مخدوم علی ماہی کی والدہ تہجد گزار تھی، بیٹے سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیوں آپ اتنی دیر کیوں کر کے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر ماں ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ امی جان، اصل جو ہے خضر علیہ السلام مجھے پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ بات کسی سے کہنے سے منع کی ہے کہ مت بولو، اگر بولو گے تو میں دوسرے دن سے نہیں آؤں گا سبق پڑھانے۔ خضر علیہ السلام آب حیات پیے، حیات کا پانی، آب حیات کا پانی پیے۔ سکندر بادشاہ اور خضر علیہ السلام خالہ کے بیٹے ہیں، سکندر بادشاہ خالہ زاد بھائی ہیں دونوں۔ سکندر بادشاہ ذوالقرنین اور خضر علیہ السلام دونوں نکلے تھے آب حیات کو تلاش کرنے کے لیے، حیات کے زندہ رہنے کے۔ ایک پانی ہے تمہیں ڈھونڈنے میں نہیں ملتا، نہ کوئی پریشان، تمہیں بھی کام ہی جو ہے
کون سا ہے یہاں کینچن پور میں جا کے پانی ملتا کیا دیکھیں گے روڈ کو ندی کا پانی ختم ہو آگے ہے آپ کو تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے وہ چلتے رہتا ہو دونوں جنے گھومنے نکلتے خضر علیہ السلام پا لیتے ہیں سکندر بادشاہ کو نہیں ملتا پانی دنیا میں ایک پانی ہے وہ پینے کے بعد انسان جو ہے قیامت تک زندہ رہتا ہے کب تک قیامت تک اسے موت نہیں آتی آپ مانا پانی حیات مانا زندگی کا ایک پانی ہے وہ پینے والے کو موت نہیں آتی تو دو لوگ تلاش میں نکلے تھے ایک پائے ایک نہیں پائے ایک پائے ایک نہیں پائے خضر علیہ السلام کو مل گیا آب حیات آپ نے پیا پینے کے بعد آپ جو ہے تب سے لے کر آج تک زندہ نہیں قیامت تک زندہ رہیں گے آپ زندہ رہیں گے خضر علیہ السلام اور آپ کا کام کیا ہے آپ اولیاء اللہ کے پاس آنا جانا کرتے رہتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس پہنچتے رہتے ہیں بہت سارے حضرت مخدوم پاک کے پاس بھی جو ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس خضر علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس اکثر حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے بہت سارے اولیاء ایسے جن کے پاس خضر علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے تو وہ حضرت خضر علیہ السلام جنہوں نے آب حیات پیا ہے وہ جو ہے سامنے کھڑے ہیں سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ انسان کیا تو جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں سامنے رہنے والا سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے خضر علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ سبق میں بیٹھتا تو اچھا ہوتا وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بندے سے رزاق کے بندے سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سنتا ہوں اتنی بڑی بولی سننے کے بعد خضر علیہ السلام امتحان اس کا لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اے بتانے والے اے کہنے والے تو اتنی بڑی بات تو نے کہہ دی ہے اچھا یہ بھی تو بتا کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں تو اس وقت جو سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں سر جھکا ہوا ہے آنکھیں بند ہے انہوں نے نہ آنکھیں کھولی نہ آنکھ اٹھا کر انہوں نے دیکھا بلکہ وہی سر جھکائے آنکھ بند کیے ہیں وہی سے کہتے ہیں اگر میری عقل ٹھکانے پر ہے میرے ہوش و حواس قائم ہے تو تم کوئی دوسرے نہیں ہو بلکہ تم تو خضر ہو خضر ہو خضر ہو سبحان اللہ تب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں بہت بڑی بولی ہے تب خضر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں اللہ کے ایسے بھی اولیاء ہیں کہ بغل والا ولایت رکھتے ہوئے بھی محسوس نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت کے ایسے درجے ہیں دوستو حضرت صابر پاک ولایت میں بہت بلند و بالا میں آپ کی جلال کے تعلق سے میں تنہائی کے تعلق سے آپ کی گفتگو تھی تنہائی وحدانیت کے سمندر میں آپ خوب غوطہ لگانے والے بہت زیادہ غوطہ لگانے والے حضرت صابر پاک ہمیشہ آپ ذکر و اذکار میں رہتے تھے ہمیشہ آپ مخلوق سے دور رہتے تھے ہمیشہ دور ہمیشہ ذکر و اذکار ہمیشہ خدا کی یاد بند کمرے میں چلے جاتے آپ خدا کو یاد کرتے رہتے 12 سال تک آپ گلر کے درخت کو پکڑ کر کھڑے تھے آپ 12 سال تک آپ کھڑے رہے کھڑے ہو کر آپ خدا کو یاد کرتے رہے ایک دن نہیں 2 دن نہیں ایک موسم نہیں 2 موسم نہیں اتراکھنڈ میں آپ کی مزار شریف ہے کلیر شریف میں وہاں کی سردی بھی خطرناک جو لوگ گئے ہیں معلوم ہے انہیں کہ سردی کتنی خطرناک ہوتی ہے وہاں کی گرمی بھی خطرناک وہاں کی سردی بھی خطرناک صابر پاک قلندری لباس میں آپ کھڑے ہوئے تھے ایک تہبند تھا ایک کرتا تھا ایک سر پر رومال تھا آپ کے امامہ تھا
آپ کھڑے ہوئے تھے جذب کے عالم میں. یہ آپ کب کھڑے ہوئے؟ جب مسجد گری. پہلے جو ہے کلیر بہت بڑا شہر تھا. تفصیل میں جا رہا ہوں میں. کلیر شریف جو ہے پہلے بہت بڑا شہر تھا. بہت بڑا شہر تھا. وہ بڑا مشہور شہر تھا کلیر شریف. اب جو چھوٹا کھیڑا ہو گیا. وہ اب بسا ہے اس طرف نہر کی اس طرف میں. ابھی بھی آبادی بالکل نہ کے برابر ہے. نہر کے اس طرف میں ہے. تو کلیر شریف جو ہے پہلے ولایتیں لکھ کر بھیجے جاتے تھے کہ بھئی تم جو ہے فلاں علاقہ تمہارے قبضے میں ہے, وہاں آپ رہو, وہاں آپ تصرف کرو. علاقے لکھ کر بھیجے جاتے تھے پہلے. آج بھی یہ طریقہ ہے. ولیوں کو ولایتیں لکھ کر آج بھی بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بند نہیں ہے. یہ بند نہیں ہے. آج بھی برابر جو ہے یہ ولایت برابر باقی ہے. تو جو ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, چونکہ آپ قطب صاحب کے بعد جو ہے آپ کی جگہ پر مقام سجادگی آپ کو حاصل, تو جو ہے آپ تصرف آپ کے اختیار میں تھا اس وقت میں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے ولایتیں لکھ کر بھیجتے تھے. غریب نواز سرکار نے ولایتیں لکھ کر بھیجی ہیں. قطب صاحب بھیجے, پھر جو ہے بابا فرید بھی بھیجے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ جو تھا, ولایت لکھنے کے بعد آپ کے ایک مرید تھے, آپ کے ایک مرید خلیفہ تھے, ان سے دستخط لینا تھا. جا کر ان سے جا کر جو ہے دستخط لے کر جو ہے آگے جا کر پھر وہ شہر میں رہنا تھا انہیں. حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کی ولایت آپ کو بعد میں ملی. پہلے جو ہے صابر پاک کلیری جب آپ کو خلافت دیے, بابا فرید جب خلافت دیے, خلافت دینے کے بعد آپ کو ولایت لکھنا شروع کی. علاقہ آپ کو دینے لگے تو آپ نے ہر کسی کو, اولیاء جو ہے ہر کسی کو علاقہ اپنی مرضی سے دے کر بھیجتے ہیں. اپنی مرضی سے علاقہ دے کر بھیجتے ہیں کہ آپ فلاں علاقے میں جاؤ, فلاں علاقے میں جاؤ, اور ہر کسی کو علاقہ قبول کر کے نکلنا رہتا ہے. لیکن صابر پاک ایسے صابر پاک ہیں, سبحان اللہ. حضرت علی احمد صابر پاک مخدوم پاک ایسے مخدوم پاک ہیں کہ جو ہے آپ کے پیر و مرشد آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا صابر تم کہاں کی ولایت چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. آپ کہاں چاہتے ہیں تاکہ میں وہاں ولایت لکھ کر دے دوں؟ سبحان اللہ. تو حضرت صابر پاک آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے دلی کی ولایت دیجیے, سبحان اللہ. دہلی کی ولایت. تو آپ لکھ دیتے ہیں دہلی کی ولایت لکھ دیتے ہیں. دہلی کی ولایت لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جاؤ آپ جا کے جو ہے دستخط کرا لو, سگنیچر کرا لو, پھر جا کر آپ رہ جاؤ. جب نکلتے ہیں, کیونکہ تفصیل زیادہ ہے, میں اس میں مختصر ذرے چیزیں چھوڑ رہا ہوں, پھر کبھی کسی موقع پہ میں ذرے چیزیں بتاؤں گا, تھوڑی تھوڑی چیزیں میں بولتا جاؤں گا, بہت ساری چیزیں چھوڑاؤں گا. اس وقت جو ہے حضرت صابر پاک جب ولایت نامہ لے کر جب آپ پہنچتے ہیں, غالباً احمد یسوع رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ان کے پاس جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت شاہ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر جو ہے دستخط لینا رہتا ہے. حضرت شاہ جمال جو ہے حضرت بابا فرید کے خلیفہ ہوتے ہیں. دیکھیے خلیفے بھی کیسے جیسے خلیفے ہوں گے, کیسے کیسے پیر کے فرما بردار ہوں گے. جاتے ہیں صابر پاک خط لے کر جاتے ہیں. جانے کے بعد جو ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ رکو تھوڑی دیر, میں جو ہے دستخط کروں گا بعد میں دیکھ کر. صابر پاک جو ہے آپ کے اندر ایسا جلال تھا, ذکر و اذکار کا ایسی آپ کے اندر جو ہے حرارت ایسی تھی کہ آپ بیٹھتے نہیں تھے ایک جگہ کہاں بھی. صابر پاک تھوڑی دیر بھی بیٹھتے نہیں تھے. تنہا ہو گئے تو بیٹھتے تھے, تنہا رہ گئے تو خوب بیٹھتے تھے. آپ اگر کسی انسان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے, آپ 5-10 منٹ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ بیٹھے, آپ نہیں بیٹھتے تھے, پھر اٹھنے لگتے تھے. حضرت صابر پاک جو ہے آ کر پھر کہتے ہیں کہ آپ دستخط کر دیجئے, میں جاؤں گا دلی جاؤں گا, دستخط کر دیجئے. اس وقت جو ہے پھر
وہ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ جمال فرماتے ہیں کہ رک جاؤ میں ایک دستخط کروں گا. پھر کچھ دیر کے بعد ایسے شام کا وقت ہوتا ہے, حضرت شاہ جمال آپ کہتے ہیں کہ دلی کے واسطے بہت صبر والے آدمی کی ضرورت ہے, آپ اتنے جلا رہے ہیں تو دلی کا حال کیا ہوگا. دلی کے لوگ بڑے یہ معلوم نہیں سمجھنا جیسا نہیں معلوم ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں تم ایسا حال بولے تو ہمارے لوگ پورے سامنا لے کی طرف ہو جاتے رہنے سے بیگا گان چھوڑ وہ ہوتی باتوں کا دھنی ہوگی پورے سامان لے کے کنارے کیا بولو بہت شریف ہماری طرف کے لوگ ہیں. دوسرے طرف کا ماحول بہت سخت مزاج ہے وہاں کے لوگوں کا, مزاج سخت. تو جو ہے تو بولتے ہیں وہاں نرمی کی ضرورت ہے, آپ جلا لیں بڑا مشکل ہے. تو انہیں جو ہے مجھے ولایت نامہ لکھیں دستخط کی. بعد میں جو ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے, آپ جو ہے نہیں رکتے رہتے کہ بھائی دستخط. اس وقت جو ہے آپ وہ ولایت نامہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے لے کے بیٹھتے, چراغ بجھ جاتا ہے. چراغ بجھنے کے بعد اب وہاں چکماک نہیں تھا, تو آپ کیا فرماتے ہیں دیکھو اب جو ہے لگانے والا ہو. میں آپ کے زمانے میں ماچس کڑی نہیں تھی, ماچس نہیں تھی, تو آپ فرماتے ہیں کہ اب تو جو ہے ماچس نہیں ہے, صبح جو ہے میں پڑھوں گا, صبح پڑھ کے جو ہے اس پہ دستخط کروں گا. صابر پاک کیا کرتے ہیں, 2-3 طریقے سے ہے. آپ جو چراغ کو پھونک مارتے ہیں, جیسے ہی آپ پھونکتے ہیں چراغ روشن ہو جاتا ہے. بجھا تھا وہ حویسی جو ہے بجھ گیا تھا. انہوں صبح بولے تو صابر سرکار بولے ہاں نہیں ابھی چھونا, بڑے جلا لیا, بڑے ضدی آپ. صابر پاک اس وقت آپ کیا کرتے ہیں, اب صبح تک ٹھہرنا تو آپ فرماتے ہیں دستخط کا ہی ہے, اتنا یہ بتی بجھی سے آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس میں الہی پڑھتے ہیں, آپ اللہ کا نام لے کر پھونکتے, جیسے پھونکتے ہیں چراغ روشن ہو جاتا ہے. اور کچھ صوفیاء بتاتے ہیں کہ آپ نے جب وہاں چراغ بجھ گیا تو آپ کی انگلی جو تھی شہادت کی انگلی آپ زمین پر کھینچتے ہیں, اسے جیسے یہ زمین پر کھینچتے ہیں جیسے کاڑی کھی کر کے لگاتے ہیں. صابر پاک زمین پر اس میں الہی پڑھ کر انگلی جب کھینچتے ہیں تو آپ کی انگلی روشن ہو جاتی ہے. آپ کی روشنی چراغ, آپ کی انگلی جو ہے چراغ بن جاتی ہے. چراغ بن کر آپ کہتے ہیں کہ اب دستخط کرو. شاہ جمال آپ فرماتے ہیں ایسے آپ رہے تو پوری دلی جلا کو ختم کر دیتے ہیں. پوری دلی جل جاتی ہے, نکو نہیں بیچتا میں کر بول کو کیا ہے وہ ذری چیزیں ہوتی ہیں. اب اور بولوں گا میں چیز بعد میں کبھی سن لینا. پھر جو ہے وہ خط ہٹانے کے بعد جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں, نکل کے پھر جو ہے آپ کے ماموں کے پاس جاتے ہیں. ماموں کے پاس جا کے انہوں جو ہے تھوڑا پھاڑے رہتے ہیں. بڑے بزرگوں میں باتیں ہوں, اب چھوٹے دماغاں کی رہتے ہیں, ان کو پورا الف سے لے کے یہاں تک سمجھانا پڑتا. انہوں کو ایک پھاڑے دیں کیا روتا نہ کو اس وقت ادھر جاؤ نہ کو. انہوں بولنے کے بعد مجھے انہوں بولتے ہیں نہیں دستخط نہیں کرتا میں, چلے جاؤ آپ, دلی آپ کے لیے نہیں ہے, آپ چلے جاؤ. پھر جو ہے بابا فرید کے پاس پہنچ کے وہاں بولتے ہیں بہت مایوس ہوئے رہتے ہیں کہ جو ہے مجھے دلی نہیں دی. تو آپ کیا بولتے ہیں نہیں آپ جو ہے مایوس مت ہو, آپ کو جو ہے میں کچھ دن رکاتے ہیں. جلال کم ہونے کے بعد کلیئر کی ولایت لکھ کے بھیجتے ہیں. آپ کو کلیئر کی ولایت لکھ کے آپ جو ہے کلیئر کے جو ہے ولایت کر کے وہاں تصرف وہاں ہو آپ بول کے کلیئر شریف بھیجتے ہیں. پھر آپ جو ہے اپنے چند جو ہے مصاحبوں کے ساتھ جو ہے کلیئر شریف کو آتے ہیں. کلیئر شریف آنے کے بعد میں جو ہے آپ معمول کے مطابق رہتے وہاں لوگوں کو پسند نہیں آتا. ان کی تعریف زیادہ شروع ہو جاتی, صابر پاک کی ان کے چرچے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں, ان کی کرامتیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. تو وہاں جو لوگ تھے, وہاں جو ذمہ دار تھے, قاضی تھے, گورنر, وہاں کے جو لوگ تھے وہاں کے, وہ سارے لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. سارے لوگوں کے دل میں جو حسد پیدا ہوتا ہے وہ جو ہے صابر پاک کو نہیں مانتے رہتے, قدر نہیں کرتے رہتے. اور صابر پاک جو ہے آپ کیئر بھی نہیں کرتے رہتے اس چیز کو.
ایسا ہی چلتا 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 ایک زمانے کی پھر جو ہے ہمیشہ ویسے بدتمیزی سے پیش آنا ویسا کرتے رہتے تھے. پھر بھی حضرت صابر پاک آپ بہت زیادہ صبر کرتے رہے, بہت زیادہ صبر کرتے رہے. آپ جو ہے مسجد جو شہید ہوئی اس کی جو بات کہی جاتی ہے, حضرت صابر پاک جب جمعہ نماز کے لیے گئے جانے کے بعد میں آپ جو ہے مسجد کے سامنے کے صف میں جلدی گئے, خالی تھی, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جو ہے وہاں کے جو بڑے بڑے تھے رئیس لوگ جو تھے, ان لوگوں کے باپ داداؤں سے وہ جگہ میں سامنے کے صف میں انس رہتے تھے. بڑے لوگ سامنے کے صف میں, ننھے لوگ پچھلے صف میں رہنا, یہ طریقہ تھا. ان کو غصہ آتا اور وہ نہیں یہ کون آگے بیٹھے فقیر ہیں, ایسے نکال دو انہیں باہر, پیچھے کے صف میں اور پیچھے کے صف میں. انہوں بولتے نہیں ہم پہلے اس مسئلے میں پہلے حقدار ہیں, پہلے تو نہ مانتے نہیں مانتے. حضرت صابر پاک خط لکھتے ہیں اپنے ماموں کو کہ یہاں جو ہے لوگ اس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں, نماز بھی جو ہے جمعہ کی نماز پہلی صف میں بھی جگہ نہیں دے رہے ہمارے کو, ہمارے ساتھ ایسا سلوک جو ہے کر رہے ہیں. آپ 2-3 جمعہ مسلسل یہ چیز ہوتی, 3 جمعہ تک آپ جو ہے خط کے انتظار میں رہتے ہیں. خط آتا بابا فرید کا, بابا فرید آپ جو ہے خط لکھ کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو کلیئر تمہاری بکری ہے, چاہو تو تم دودھ پیو, چاہو تو تم گوشت کھاؤ. یہ ولایت میں بہت بڑی بات ہے. اب جس کی سمجھ جتنی اتنا سمجھو, کیونکہ اس کی بھی تشریح مشکل. فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تمہاری بکری ہے, تم چاہے تو دودھ پیو, تم چاہے تو گوشت کھاؤ. آپ جو ہے نامہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے پھر جمعہ کا جب وقت آتا ہے پھر ویسے ہی ستاتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. صابر پاک باہر نکلنے کے بعد آپ سارے لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں. ان کو مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں, جگہ نہیں, چلو تمہارے واسطے ہیں. اب وہ دور میں سوچو آپ کتنی تکلیف دیے ہوں, اے چلو باہر نکلو, تم نئی جگہ نہیں ہے, چلو سب باہر نکال دیتے. باہر آپ ٹھہرتے, مسجد میں جگہ نہیں دیتے. آپ اس سے پہلے ایک بات بولتے ہیں. صابر پاک جو اتمام حجت کہتے ہیں, ویسا چک مسجد نہیں پڑھی ہو, اتمام حجت آپ بولتے ہیں کہ جو ہے میں یہاں کا کلیئر کا صاحب ولایت ہوں. صاحب ولایت کے لیے جو ہے وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ پہلی صف میں وہ بیٹھے. صاحب ولایت میں ہوں, ذمہ دار میں ہوں ولایت میں, تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ سامنے کے صف میں بیٹھوں. تو سارے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم کہاں کے ولایت کے, یہاں تمہارے ہاتھ میں کیا ولایت ہے, کہ کیا ہے ثبوت, کیا ہے وہ, کیا ہے یہ دلیل, وہ دلیل, یہ دلیل, وہ دلیل. خوب پریشان کرتے ہیں. آپ باہر نکلتے ہیں جلال میں. باہر نکلنے کے بعد سارے لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں. رکوع میں جب جاتے ہیں تو آپ مسجد کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو سارے لوگ رکوع میں, تو جو کھڑی ہوئی تو بھی رکوع کر لے. تمہیں ہمیں بولے تو سیمنٹ بھی نہیں پڑتا ہے. کیا سیمنٹ پڑتا ہے کیا؟ سیمنٹ بھی نہیں پڑتا تمہیں ہمیں بولے تو. لیکن صابر ہی تھے. سبحان اللہ. آپ نے کس سے کہا؟ جان والے سے آپ نے نہیں کہا. اس لیے میں شروع میں بولا کہ ہر چیز خدا کو یاد کرتی ہے. شروع میں بولا کہ ہر چیز